اللہ الرحمن الرحیم۔ ساول وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ آج ساول وائس میں آپ لوگوں کے لیے کچھ اچھے ٹوٹکے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اکثر خواتین اور لڑکیاں کالی کونیوں اور گٹوں سے پریشان رہتی ہیں۔ ایسا کریں کہ ارنڈی کا تیل رات کو اپنی کونیوں اور پاؤں کے گٹوں پر مالش کر کے سوئیں اور صبح نیم گرم پانی اور صابن سے دھو لیں۔ چند دنوں میں جلد گلابی ہو جائے گی اور کالی کونیاں اور گٹے سفید ہو جائیں گے۔ ہاتھوں کو نرم و ملائم کرنے کے لیے پکے ہوئے ٹماٹروں کا گدا، لیموں کا رس اور چند قطرے گلیسرین ملا کر ہاتھوں پر ملیں۔ کپڑے دھوتے وقت پانی میں چند قطرے امونیا کے ملانے سے ایک تو کپڑوں کا میل جلد نکل جائے گا، دوسرا کپڑے سفیدی مائل ہوں گے اور تیسرے ہاتھوں کی ملائمت قائم رہے گی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کو ختم کرنے کے لیے صبح سویرے آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو آپس میں خوب رگڑیں۔ جب وہ گرم ہو جائیں تو گرم گرم ہاتھوں سے آنکھوں کے حلقوں کی جلد کو آہستہ آہستہ سے کھینچیں۔ ہاتھوں کو رگڑنے سے ایک خاص قسم کی حرارت پیدا ہوتی ہے جو ان میں سرایت کر جاتی ہے اور انہیں بتدریج بھرنے لگتی ہے۔ لیموں کا عرق روغن چنبیلی میں چند قطرے ملا کر رات کو سونے سے پہلے آنکھوں پر لگانے سے سیاہ حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ آلو کے ٹکڑے کو کدوکش کرنے کے بعد ململ کے کپڑے میں باندھ کر 15 منٹ تک آنکھوں پر رکھنے سے بھی سیاہ حلقے اور لائنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ململ کے کپڑے کے ایک ٹکڑے کو نارنگی کے تازہ رس میں بھگو کر آنکھوں پر رکھنا بھی مفید ہے۔ ناخن اکھڑنے یا پھٹ جانے لگیں تو 5 تولے شیترج کا جوشاندہ تیار کر کے اس میں سرکہ اور شہد بالترتیب 5 تولے اور 2 تولے ملا کر پکائیں۔ پکانے کے بعد شیشی میں ڈال کر ناخنوں پر لگانے سے مفید نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ایک چمچہ لیموں کا عرق ایک گرم پیالہ پانی یا بھینس کے گرم دودھ میں ملا کر اس میں ناخنوں کو دھونے سے ناخنوں کی رنگت، خوبصورت اور داغ ختم ہو جائیں گے۔ صبح اٹھ کر لیموں یا نارنگی رس پینے سے ناخن دلکش ہو جاتے ہیں۔ اگر انڈے کو کچھ دیر اس رس میں تقریباً 2 گھنٹے رکھ کر اس کو پینے سے ناخن مزید دلکش اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ناخنوں کو چمکدار بنانے کے لیے ان پر لہسن چھیل کر یا لیموں کا رس لگانا چاہیے، اس سے مفید نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ مہینے میں ایک بار زیتون کا تیل لے کر اس میں 2 حصے تیل اور 1 حصہ لیموں کا رس کے حساب سے ملا کر محفوظ کر لیں۔ اس تیل سے روزانہ اچھی طرح سر کی مالش کریں۔ اس کے 4 گھنٹے بعد اچھے شیمپو سے سر دھو لیں، اس سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔ اگر بالوں میں خشکی یا سکری کی شکایت ہو تو سرسوں کا تیل لے کر اس میں چینی اور لیموں کا رس ملا کر سر میں لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی اور بالوں میں چمک آئے گی۔ چقندر کے پتوں کو 1 سیر پانی میں ابال کر اس کے نیم گرم پانی سے سر دھونے سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ اگر چپاتی میں اکڑ اور کھردرا پن نمایاں ہو تو آٹے کو گوندتے وقت ہمیشہ گرم پانی سے گوندا کریں، اس سے روٹی اور چپاتی دونوں نرم و ملائم اور خستہ پکتی ہیں۔ سلاد کو اور دھنیا کو تر و تازہ رکھنے کے لیے گلاس یا جگ میں ٹھنڈا پانی بھریں اور سلاد یا ہرے دھنیا کی ڈنڈیاں پانی میں ڈبو دیں۔ 3-4 روز تک بالکل تازہ رہے گا۔ روزانہ ضرورت کے مطابق سلاد کے پتے پانی سے نکالیں اور استعمال کریں۔ فریج میں دھنیا یا سلاد رکھنا مقصود ہو تو اسے ہمیشہ کاغذ کے لفافے یا اخبار میں لپیٹ کر رکھیں تو وہ زیادہ دیر تک تازہ رہیں گی۔ فریج سے باہر بھی رکھیں تو پانی چھڑک کر اخبار میں لپیٹ کر رکھیں۔ تو دوستو، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر کریں، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں، اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ تو ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔